بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد فہد شمسی آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ آج ہمارا موضوع تعویذ کے اوپر ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرآنی تعویذ پہن سکتے ہیں اور کچھ کا اس کے بارے اختلاف ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا تعویذ پہننا حرام ہے۔ تو اسی موضوع کی مناسبت سے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، شارح صحیح بخاری اور تحفظ حدیث فاؤنڈیشن کے صدر محمد حسین میمن صاحب، میں ان سے پوچھوں گا کہ تعویذ پہننا شرک ہے، اس کے بارے ذرا وضاحت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیمۃ فقد اشرک، رواہ البخاری۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، رواہ ابو داؤد۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ، دھاگا، منکا وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کر دیا۔ اس کے حوالے سے کہ کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، تو اس کے اندر اذان قدر ذہن میں رکھیں کہ تین جو ہے نا چیزوں کو ذہن میں رکھیں، تقسیم کر دیں ہم تین نقطوں کے اندر۔ پہلا ہوتا ہے شرک، ایک خانہ بنا لے شرک کا، دوسرا ہے بدعت کا، اور تیسرا ہے کفر کا۔ یہ تین چیزیں ہیں، ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تعویذ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ شرک ہوتا ہے، اور اگر قرآنی تعویذ ہے جس میں قرآن مجید لکھ کر لٹکایا جاتا ہے تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ محدث الاثر مرحوم ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعویذ کی کم سے کم قباحت یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کب ہوگا کہ جب قرآنی آیات اس کے اندر جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں۔ تو قرآن اس لیے نہیں ہے کہ لٹکایا جائے۔ مجھے یہاں پر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ تعویذ جو ہے نا یہ اسلام کے اندر پروہیبٹڈ ہے، پرمیٹڈ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے تو اسی لیے تو ہم اس کو لٹکاتے ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن کو اللہ پاک نے شفا قرار دیا ہے، تم اس کو لٹکاتے ہو، تو اللہ نے شہد کو بھی شفا قرار دیا ہے۔ تو میں نے کہا شہد کی بوتل بھرو اور اس کو گلے پہ لٹکا دو، پیو نہیں۔ تو میں نے کہا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا شہد کی بوتل لٹکا کر کیا شفا مل سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا اسی طرح سے قرآن لٹکا کر شفا نہیں مل سکتی، شفا قرآن کے عمل میں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو بات شرط ڈرنے کی، عمل کی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ کچھ تعویذات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شرک ہوتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں لکھا ہوتا ہے، یا جبرائیل، یا فاطمہ، یا میقائیل، یا ملک الموت۔ حتیٰ کہ بعض تو تعویذ جو ہے وہ میں نے یہاں تک دیکھے ہیں کہ فیہا مکتوب یا فرعون، نعم یا فرعون، اے فرعون ہماری مدد کر، فیہا مکتوب انا رأیت بنفسی، میں نے خود نے دیکھا تھا اس تعویذات کے اندر۔ تو ایسے بھی تعویذ ہوتے ہیں کہ جس میں فرعون کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، اب اندازہ کریں اب اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر اکثر وہ تعویذ بنڈل ہوتے ہیں، وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اس طرح کر کے ترچھی لکیریں کر کے اس کو پیسٹ کر کے آپ کو چمڑا لگا کر آپ کو دے دیتے ہیں، اور اچھی خاصی جو ہے نا قرآن مجید نہیں کہا ثمنا قلیلا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچتے تھوڑے منافع کے مول پہ، یہی تو ہے۔ خیر الخلاصہ یہ ہے کہ جس تعویذ پر قرآنی آیتیں ہیں وہ بدعت ہے، کیونکہ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اور جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا ہے، ندا دی گئی ہے، وہ شرک ہے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جادو،
जादू भी कुफर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जादूगर के पास आता है, काहिन के पास आता है, फसद्दक़ू बिमा यक़ूल, उसकी तस्दीक करता है, फ़क़द कफ़रा बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स शरीयत का काफिर हो जाता है। तो शरीयत का मिजाज नहीं कुछ लटकाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया जिसने जो कुछ भी लटकाया क़यामत के दिन वो उसी के हवाले कर दिया जाएगा। अबू दाऊद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे तावीज़ धागा वगैरह लटकाया उसने शिरक किया। सी बुखारी के अंदर हदीस है और दीगर कुतुब में है कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा बीमार हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दम किया। और इसी तरह से मुसनद आयशा के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप पर दम किया। और इसी तरह से इब्न कसीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है, इमाम ने कसीर तफसीर में जिक्र किया है कि सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु एक की अयादत करने के लिए गए तो आपने देखा कि वो उसके जो है ना वो हाथ पर धागा बंधा हुआ है, उसके हाथ पर जो है वो धागा बंधा हुआ है। तो सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि ये क्या है? उसने कहा कि बीमारी के लिए धागा है। कहा कि उतार दे, अगर ये पहने हुए तुझे मैंने देख लिया और तेरी मौत आ गई तो तेरा जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तो इस किस्म की कई रिवायात है। खुलासा ये है कि तावीज़ में अगर ज़रा सी भी कोई खैर होती तो ज़रूर अल्लाह के रसूल इस खैर से अपनी उम्मत को आगाही दे देते। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन इस्लाम का फ़हम दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, आपने बड़े दलाइल के साथ वादे किया कि तावीज़ पहनना शिरक है और इससे हमें बचना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, फिर इंशाअल्लाह हम एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद फ़ाज़ शमसी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।